لیڈی ڈاکٹر مہنور پر تیزاب کا حملہ ہوا لیکن آنکھیں بچ گئیں. سکن بھی سپرفیشل اور ڈیپ برنز تھے لیکن وہ کافی بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے. اس شخص کی تصویر دیکھیے. اس شخص نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا کیونکہ اس نے کچھ سٹیپس اپنا لیے جو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے یہ عبدالرزاق کو پتہ تھے یہ آپ سب کو بھی پتہ ہوں. ان میں سے کچھ سٹیپس اس نے کر لیے تھے جس کی وجہ سے آنکھیں بچ گئیں. بہت بڑا ڈیمیج جو برن بڑھ سکتا تھا وہ بچ گیا. موبائل نہیں نکالنے, ویڈیوز نہیں بنانی, فوراً جو ہے بچانا ہے. جس پر بھی کوئی تیزاب گرے, یہ فیکٹری میں بھی گر سکتا ہے, کوئی ایسڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ جو میڈیکل پر مبنی معلومات ہیں یہ بتائیں گی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی فیکٹری, لیبارٹری, بیٹری کی ورک شاپ میں یا کوئی سینیٹری یونٹ ہوتا ہے جہاں باتھ روم وغیرہ صاف ہو رہے ہوتے ہیں یا ویسے کوئی ایسڈ اٹیک ہو جائے تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر اور ایک اپیل دوں گا کہ ملک بھر میں اس واقعے کے بعد تیزاب کی خرید و فروخت پر سخت پابندی لگائی جائے اور اس سسٹم کو مانیٹر کیا جائے. اگر یہ لائسنسنگ کے زمرے میں آئے گا تو بہت چیزیں سدھر جائیں گی. بسنت ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے کہ پتنگیں ٹریک ہو رہی تھی, تو تیزاب اس ملک میں کیوں نہیں ٹریک ہو سکتا. چلیں اب کسی پر تیزاب گر گیا, اگلے چند سیکنڈ میں کیا کیا جائے. تیزاب کا نقصان منٹوں میں نہیں سیکنڈز میں ہوتا ہے. تیزاب جلد, آنکھ, اعصاب, خون کی نالیوں اور بعض اوقات پٹھوں تک کو جلا دیتا ہے. آپ نے پلیز اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں آپ کے بچے بھی ہیں, کسی پر تیزاب گر جائے تو بچانا کیسے. جتنا دیر یہ لکوڈ جسم پر موجود رہے گا اتنی زیادہ گہرائی تک تباہی بھی پھیلتی ہے. ڈاکٹر مہنور کے کیس میں آپ کو ایک دوپٹہ پڑا ہوا نظر آتا ہے جلا ہوا. اس کا مطلب ہے کسی عقل مند نے اس کو فوراً الگ کر دیا تھا جس پہ سب سے زیادہ تیزاب گرا ہوا تھا. اگر یہی دوپٹہ ان کے فیس پہ چمڑا رہ جاتا یا چیزیں ہو جاتی, اور اگر آپ وہ ویڈیو فوٹیج بھی دیکھیں تو وہ اٹھ کے پیچھے ہوئی ہیں, تو اٹ مینس کہ شی واز, اور ان کو خود بھی کچھ نالج تھا کافی کہ انہوں نے بچنا کیسے ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو بڑی تباہی بچا گئی. عمومی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں, کسی پہ تیزاب گرا ہے وہ اسی ٹائم کپڑے سے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں. اب بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے. دنیا بھر کے برن اسپیشلسٹ, NHS UK, پھر بیپراس برٹش ایسوسی ایشن آف پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو اینڈ اسٹیٹک سرجنز اور ایمرجنسی میڈیکل پروٹوکالز کس بات پر متفق ہیں. اگر کوئی تیزابی حملہ ہوا ہے یا کیمیکل برن ہوا ہے تو اس میں آپ نے فرسٹ ایڈ دینی ہے. رپورٹ, ریموو, رنس. رولا مچا دو, جہاں جہاں تیزاب گرا ہوا ہے جیسے وہ چادر گیری نظر آ رہی ہے اس کو پرے کر دو اور پانی ڈالو. یعنی ایمرجنسی کو اطلاع دیں, آلودہ چیزیں ہٹائیں اور پانی بہائیں. سب سے پہلا قدم فوراً متاثرہ حصے پر صاف بہتا ہوا پانی ڈالنا شروع کر دیں. رکنا نہیں ہے, انتظار نہیں کرنا. کسی مرہم, کریم یا گھریلو ٹوٹکے یا ٹوتھ پیسٹ, یہ چیزیں نہیں, صرف پانی. تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جتنی جلدی اور جتنا زیادہ مقدار میں پانی استعمال کیا جائے گا اتنا زیادہ کیمیکل جسم سے دور ہو جاتا ہے اور جلنے کی شدت کم ہو جاتی ہے. متاثرہ حصے کو کم از کم 20 منٹ تک مسلسل دھونا ضروری سمجھا جاتا ہے. بعض شدید کیسز میں ڈاکٹرز اس سے بھی زیادہ دیر اریگیشن جاری رکھتے ہیں. پانی بہتا ہوا ہونا چاہیے تاکہ تیزاب جسم سے نکلتا رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پانی بھی اور تیزاب اکٹھے جلد پر جمع ہو جائیں اور دوسرے حصوں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیں. پانی کا بہاؤ ہلکا ہو پر مسلسل ہونا چاہیے. جیسے آپ پانی ہے وہ ڈالی جائیں. آپ بہت تیز پریشر والا پائپ بعض اوقات کیمیکل کو مزید گہرائی میں دھکیل دیتا ہے, اس لیے آپ نے بڑے سافٹ طریقے سے پانی ڈالنا ہے اور پانی کو اچھالنا بھی نہیں ہے کہ اور لوگوں پر نہ پڑے. اگر چہرہ متاثر ہوا ہو تو کوشش کریں کہ پانی اس سمت میں بہائیں جو غیر متاثرہ حصوں پر نہ پہنچے. فار ایگزامپل اگر ادھر تیزاب گرا ہوا ہے تو آپ پانی ادھر سے ادھر نہیں لائیں گے, آپ ادھر سے ہی زمین پر بہا دیں گے. اگر صرف ایک آنکھ متاثر ہو تو پلیز دوسری آنکھ کا خیال رکھنا ہے. پانی کو یوں کر کے نہیں بہا دینا. پانی اگر ادھر گرا ہے تو ایسے ہی جائے گا پانی. آنکھوں کے معاملے میں صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے. ان کی دونوں آنکھیں بچ گئیں, اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر مہنور کی. طبی ماہرین کے مطابق کروسیو کیمیکل چند لمحوں میں کارنیا کو, اب ان کی اگر آپ رپورٹ انیشیل جو پڑھیں, جو مجھے بھی آغا خان سے میسج, تو ان کو وہ کارنیل ایروینز ہوئی ہیں, یعنی وہ جو دھواں اور وہ ساری چیزیں تھیں
کارنیا, اگر کارنیا کو شدید نقصان پہنچا تو پھر مستقل بینائی کو خطرہ. ان کے کارنیا تک فلیمز چیزیں جو بھی تھا وہ پہنچا ہے, لیکن آنکھیں پھر بچ گئی. اس لیے اگر تیزاب آنکھ میں چلا جائے تو پلکیں کھلی رکھ کر کم از کم 20 منٹ تک مسلسل پانی بہانا ضروری ہے. اگر کانٹیکٹ لینزز کسی نے لگائے ہوئے ہیں تو انہیں جلد از جلد نکالنے کی کوشش کی جائے. یعنی کانٹیکٹ لینزز کسی کی آنکھوں میں ہے تو فوراً نکالیں, لیکن زبردستی نہیں. بعض اوقات مسلسل پانی بہانے سے لینزز خود ہی نکل آتے ہیں. ایک اور انتہائی قدم کیا کرنا ہے, اینڈ تک دیکھیں, بہت قیمتی بات اینڈ تک بتاؤں گا, اور اسے شیئر کریں اس ویڈیو کو, یہ صدقہ جاریہ ہے. تیزاب سے آلودہ کپڑے فوراً الگ کریں. ان کے کیس میں کیے گئے کپڑے, دوپٹہ, کوٹ, گھڑی, انگوٹھیاں, بریسلٹ یا دیگر زیورات تیزاب کو جلد کے ساتھ جو ہے وہ اٹکائے رکھتے ہیں, پھنسائے رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جلنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے. اگر ممکن ہو تو کپڑوں کو کینچی سے فوراً کاٹ کر الگ کر دیں. انہیں سر کے اوپر سے کھینچ کر اتارنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس طرح تیزاب چہرے, آنکھوں یا سانس کی نالی تک منتقل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر مہنور بچ اس لیے گئی, یعنی ڈیمیج ہوا کوئی کہیں 20, شروع میں 70% کی اطلاعات تھی, پھر 50 کی رپورٹ آئی. آغا خان سے 13% تک کی رپورٹ آئی, جس میں سپرفیشل اور ڈیپ برنز تھے. کیوں؟ وہ ہسپتال میں تھی. ان کے کپڑے فوراً جو جتنے بھی ڈیمیجنگ تھے ان کو الگ کیا گیا, اور جتنے الگ کیے جا سکتے کیا گیا. تو وہاں اگر کوئی ٹرینڈ جگہ پر یہ چیز نہیں ہوگی, فار ایگزامپل گھر میں ہو جائے, کسی گلی میں ہو جائے, تو وہاں یہ ویڈیو موجود ہے. اگر کوئی کپڑا جل کر جلد سے چپک چکا ہو تو اسے نہیں کھینچنا, بالکل نہیں کھینچنا. یہ کام طبی ماہرین پر چھوڑ دیں. ایک اور اہم پہلو جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, اب جس بچے نے بچایا, یہ اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے بھی اپنے ہاتھ پیر یہ چیزیں متاثر ہوئیں. اپنی حفاظت بھی ضروری ہے. اگر آپ مدد کر رہے ہیں اور براہ راست تیزاب کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو خود بھی جلیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ اگر گلوز نہیں تو کوئی شاپر, کوئی پلاسٹک بیگ, کچھ بھی, شاپر بھی جل سکتا ہے, کوئی پلاسٹک موٹا بیگ یا کوئی بھی حفاظتی چیز جو آپ کو قریب نظر آئے, آپ اس کو یوز کریں. سیکنڈری وکٹم, بیر ہاتھوں سے نہ جائیں, ننگے ہاتھوں سے نہ جائیں, نیوڈ ہاتھوں سے نہ جائیں, سیکنڈری وکٹم بنیں گے نہیں تو آپ. اب ایک ایسی بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں, ہر کیمیکل کے ساتھ پانی فوراً استعمال نہیں کیا جاتا. اگر جلد پر کوئی خشک پاؤڈر نما کیمیکل موجود ہو, اب ہم تیزاب سے آگے کی بات کرنے لگ رہے ہیں, یعنی کہ کیلشیم آکسائڈ ڈرائی لائم ہے, تو پہلے اسے نرمی سے جھاڑ کر الگ کر لیں. یعنی بعض اوقات کیمیکل برنز بھی ہوتے ہیں, یہ تو تیزاب تھا نا سارا, بعض اوقات پاؤڈر فارم میں بھی برن ہوتا ہے, کیونکہ ایسے بعض خشک کیمیکلز پانی کے ساتھ مل کر, اب یہ ہم بات کرنے لگے ہیں اگر خشک ہو تو شدید حرارت اور مزید کروسیو ریئیکشن پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے ڈرائی کیمیکلز کو پہلے صاف کرنا ہے احتیاط سے, پھر پانی کا استعمال کرنا ہے, اس کے بعد پانی کا کرنا ہے. لیکن عام مایا تیزاب جیسے خاتون پہ تھا, ڈاکٹر مہنور پہ, سلفورک ایسڈ, نائٹرک ایسڈ یا بیٹری ایسڈ کے معاملے میں عالمی طبی اتفاق رائے یہی ہے کہ فوری اور وافر مقدار میں پانی بہانا ہے. یہ بات بھی پتا ہے کہ کنسنٹریٹڈ سلفورک ایسڈ پانی کے ساتھ حرارت پیدا کرتا ہے. پھر بھی ماہرین کا یہی ٹریٹمنٹ گائیڈ لائن ہے کہ تیزاب کو جلد پر چھوڑنے سے کہیں بہتر ہے اسے فوراً بڑی مقدار میں بہتے ہوئے پانی سے دھو کر جسم سے دور کیا جائے. اب چند غلطیاں جن پر ہر قیمت بچنا ہے. تیزاب کو کپڑے, روئی یا ہاتھ سے رگڑ کر صاف نہیں کرنا. کسی قسم کی کریم, مرہم, آئل, گھی, مکھن, ٹوتھ پیسٹ یا گھریلو نسخہ استعمال نہیں کرنا. برف براہ راست مت لگائیں. پانی بہانے میں دیر نہ کریں, اور مریض کو یہ سوچ کر گھر مت بٹھا دیں کہ زخم بعد میں دیکھیں گے, کیونکہ تیزابی حملہ یا شدید کیمیکل برن صرف جلد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے جس میں پلاسٹک سرجن, برن اسپیشلسٹ, ماہر چشم یعنی آپتھلمولوجسٹ اور بعض اوقات متعدد سرجری کے لوگ بھی, جتنا بھی آرگن ڈیمیج ہوتا جائے گا وہ شامل ہوتے ہیں. لہٰذا اگر کبھی خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے کسی شخص پر تیزاب گر گیا ہے یا وہ کسی کیمیکل حادثے کا شکار ہو جائے تو یاد رکھے اس وقت سب سے قیمتی چیز دوائیاں نہیں بلکہ فوری, مسلسل اور وافر مقدار میں بہتا پانی ہے, کیونکہ تیزابی حملے اور کیمیکل برن میں چند منٹ ہی فرسٹ ایڈ کے اس کو بچائیں گے, ادروائز ڈیمیج بڑھے گا. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کونے کونے تک پھیلائیں تاکہ اگر کوئی ایسا حادثہ بھی ہو جائے, ضروری نہیں کہ صرف اٹیک ہو, تو بچنا کیسے.